میرے عزیزو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ بنی اسرائیل کے اولو العزم پیغمبروں میں سے۔ ادھر دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں اور بیدار کر کے بلایا جا رہا ہے، آؤ محبوب تمہیں رب بلا رہا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ بلایا گیا کہ سواری پر سوار ہو کر کیا ہو، آسمانوں پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر، یہ لمبی تفصیل ہے، وہاں پر آدم علیہ السلام سے آپ کی پھر ملاقات ہوئی، وہاں پھر دوسرے آسمان پر دوسرے نبی سے، تیسرے آسمان، جو نبی یہاں بیت المقدس میں تھے حضور کی امامت میں نماز پڑھ چکے، پھر وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں حضور نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائے، اور پھر یہاں سے نکلے، پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں نوح علیہ السلام سے، تیسرے آسمان میں ادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، تیسرے آسمان میں، چوتھے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام۔ اس طرح انبیاء اکرام سے ملاقات کرتے رہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ انبیاء حضور سے پہلے کیسے گئے وہاں پر؟ وہ تو یہاں پر امامت میں، جماعت میں تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امامت میں، جماعت میں وہ شریک بھی رہے۔ اس کا جواب مفسرین نے یوں فرمایا، بات در حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دولہے کی شکل میں تھے، اور دولہے کی سواری بڑی آرام سے جاتی ہے، اور براتیوں کو انتظام کے لیے کبھی پہلے پہنچنا ہوتا ہے، تیزی سے وہ جا کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضور کی وہ براق کی سواری پوری اپنی رفتار سے نہیں، بلکہ وہ اپنی شان کے ساتھ جیسے دولہے کو لے جاتی ہے، اس طرح سے وہ جا رہی تھی۔ اور اندازہ کرو، وہ انبیاء اکرام کی رفتار اتنی ہے، تو پھر اگر میرے نبی کی پوری رفتار ظاہر ہو جائے تو اس رفتار کو کون پا سکے گا؟ عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی گتھیاں سلجھانا معمولی بات نہیں ہے۔ سیدھے اس کا جواب ایک ہی ہے۔ بعض لوگ اگر کنفیوژن ہے کہ اتنا لمبا سفر، بیت المقدس میں اتنے نبیوں سے ملاقات، ساتوں آسمان، یہ سب چیزیں نہیں سمجھ میں آتا، عقل میں نہیں آتی بات۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اگر ایسی بات کہے تو اسے سمجھا دیں، میاں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عام لوگوں کی عقل میں نہ آئے۔ اگر تیری عقل میں آ جاتا تو وہ معجزہ کیسے ہوتا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کی، یہ تیرے ذہن میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا؟ کوئی کر سکے گا؟ حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، کیا یہ تمہاری سمجھ میں آ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے بیچ سے پانی کے فوارے جاری فرمائے، کیا یہ تمہاری سمجھ میں آ گیا؟ تو جب یہ معجزات سمجھ میں نہیں آئے تو معراج کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہاں پر صرف صدیق کا وہ ایمان چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا، میرے عزیزو، حضور سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور سے پہلے نہیں سنا اس واقعے کو، ابو جہل سے پہلے سنا انہوں نے۔ آپ سفر سے آ رہے تھے، ابو جہل بیچ راستے میں پکڑ لیا اور کہا، ابوبکر ایک شخص مکہ میں آیا، یوں کہہ رہا ہے کہ رات کو یہاں سے فلسطین گیا تھا، بیت المقدس، پھر واپس آ گیا۔ آسمانوں کی بات اس نے نہیں کی۔ ابو جہل نے حضرت ابوبکر کو پکڑ کے ابوبکر صدیق سے پوچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، ایسا ایک رات میں کون جا کے آ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا، کہا، دیکھ میں کہتا نہیں تھا کہ وہ ایسی ہی بکواس کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور کے بارے میں اول پھول بکنے لگا اور کہا، ابو بکر یہ کوئی اور نہیں، محمد کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جلال میں آئے، کہا، او کمبخت، اگر وہ اس سے بھی بڑی بات کہیں گے تب بھی میں یقین کروں گا۔ تو یہاں سے بیت المقدس کی بات کر رہا ہے، وہ اس سے بھی بڑی بات کریں گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اگر انہوں نے کہا، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا میں نے سفر کیا، تو تم اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ کہ کیسے کیا ہوگا، تم اپنے اعتبار سے انہیں سوچ نہیں سکتے۔ ہم جو چیزیں کر رہے ہیں اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپ نہیں سکتے۔ یہ بات سمجھ کر کے چلے، اللہ کے نبی کی ذات اور ہے، تم عام انسانوں کی ذات اور ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود گئے تھوڑی نہ،
تم اگر معراج کا انکار کر رہے ہو تو گویا کہ اللہ کا انکار کر رہے. اللہ فرما رہا ہے میں لے گیا, اللہ لے گیا ہے. تو جس میں رب تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا, تو اللہ لے گیا ہے, تو تمہیں درد کس بات کا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بھی قدرت کا انکار کرتے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا بھی انکار کرتے ہو؟ آج وہ بدبخت لوگ جو بدعقیدہ ہیں میرے آقا کے معراج کے سفر کا انکار کرتے ہیں, ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں جس نے حضور کے معراج کے سفر کا انکار کیا اس نے خدا کی شان اور اس کی قدرت کا انکار کیا, کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ لے گیا ہے. تو تمہیں اس بات کا کیا درد ہے کہ اللہ جسے جہاں چاہے لے جائے؟ اب سنیے اس سفر پاک کی اور آخری باتیں میں آج مختصر کرتا ہوں اس چیز کو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہاں سے نکلے 7ویں آسمان تک, سدرۃ المنتہا, یہ خانہ کعبہ کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وہ مقام, آخری مقام. ایک بیت المعمور بھی ہے اوپر, بہت ساری چیزیں ہیں وہ ابھی بیان میں لا نہیں سکوں گا. جبرائیل امین وہاں پہنچ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے آگے میں نہیں جا سکوں گا, میری حد یہیں تک کی ہے, مجھے یہیں تک آنے کی اجازت ہے. وہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہیں, سارے فرشتوں کے سردار ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر اپنی اصلی شکل میں آئیں تو یہ پوری دنیا صرف ان کے پروں سے بھر جائے گی, اتنے طاقتور فرشتے. باقی سارے فرشتوں کی بات الگ ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات الگ. وہ طاقتور, بہت ہی پاورفل فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام, جن کی رفتار کو نہیں جان سکتے آپ. اندازہ کرو کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ چکے ہیں, چھری رکھ چکے ہیں, اور چھری کے چلنے میں کتنا ٹائم لگتا؟ سیکنڈوں میں بھی نہیں. چھری یوں رکھی, یوں چلانا ہے. اس چلانے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام جنت سے زمین تک آ چکے تھے. یہ رفتار جبرائیل امین کی ہے. توجہ چاہتا ہوں, جبرائیل کی طاقت کیوں میں بتا رہا ہوں, عرض کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, واقعہ معلوم ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے یوں پکڑا اور کنویں میں یوں دھکیل دیا. کنواں بہت بڑا بھی نہیں تھا, بہت بڑا بھی نہیں تھا, لیکن ایک چیز کو جب اوپر سے گرایا جائے تو کتنی دیر میں وہ کنویں میں گرے گی؟ گھنٹہ لگے گا اس کو؟ منٹ لگیں گے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے. اس میں بھی حدیث پاک ہے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اوپر سے دھکا دیا. یوسف علیہ السلام کنویں کے اوپری حصے پانی پر آنے سے پہلے جبرائیل امین جنت سے نیچے آ چکے تھے اور اپنے ہاتھوں سے انہیں پکڑ کر کے ایک کونے پر بٹھا بھی چکے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا, منجنیق میں ڈال کر کے پھینکا, اور وہ اتنی تیز توپ یہاں سے اڑے تو فوراً ادھر جائے, بندوق کی گولی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اوپر جیسے ڈالا گیا, میرے خیال سے وہ سب سے تیز رفتار کی منجنیق تھی اس زمانے کی. ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے بھی نہیں تھے اس وقت. جبرائیل امین علیہ السلام اپنے رب سے بات کر رہے ہیں اس وقت سدرۃ المنتہا پہ, سدرۃ المنتہا پہ اللہ سے بات کر رہے ہیں جب ان کو منجنیق سے پھینکا گیا. رب نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے بندے سے پوچھو کہ کوئی حاجت ہے. ان کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ہی جبرائیل امین آ چکے تھے آگ کے پاس. کتنی تیز رفتاری, سمجھ گئے؟ اس تیز رفتاری کا بادشاہ سید الملائکہ جبرائیل امین جہاں جا کر کہتا ہو یا رسول پاک اب میری طاقت کے بعد آپ کی طاقت کی شروعات ہے, اس رسول پاک کی تیز رفتاری کو کون پہنچ سکتا ہے؟ میں نے اتنی باتیں جو جبرائیل امین کے متعلق بتائی, وہ جبرائیل کیا کہہ رہے میرے نبی سے سدرۃ المنتہا جانے کے بعد, اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. فارسی میں شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک بال کے برابر بھی اگر میں اوپر چلا جاؤں اللہ کی تجلی کے جلال سے میرے پورے پر جل جائیں گے, یہاں سے میں نہیں جا سکوں. اب اندازہ کرو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے مولا نے کون سی طاقت عطا فرمائے. نادان میرے نبی کو
زمین پر چلتا پھرتا دیکھ کر کے اپنا جیسا بشر کہنے لگ گئے، اپنا بڑا بھائی کہنے لگ گئے. تمہیں اندازہ نہیں، جبرائیل نے کبھی نہیں کہا میں نبی کو میرے